محسن نقوی محسن نقوی اردو کے مشہور شاعر تھے۔ ان کا مکمل نام سید غلام عباس تھا۔ لفظ محسن ان کا تخلص تھا اور لفظ نقوی کو وہ تخلص کے ساتھ استعمال کرتے تھے، لہٰذا بحیثیت ایک شاعر انہوں نے اپنے نام کو محسن نقوی میں تبدیل کر لیا اور اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ محسن نقوی 5 مئی 1947 کو محلہ سادات ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ محسن نقوی کا شجرہ نسب پیر شاہ جیونا سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید پیر شاہ جیونا کروڑیا کا نسب نامہ حضرت سید جلال الدین نقوی البخاری سے ہوتا ہوا امام علی نقوی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نقوی سید کہلائے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ ملتان سے گریجویشن اور پھر جامعہ پنجاب سے ایم اے اردو کیا تھا۔ گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ ملتان سے گریجویشن کرنے کے بعد جب یہ نوجوان جامعہ پنجاب کے اردو ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو دنیا نے اسے محسن نقوی کے نام سے جانا۔ اس دوران ان کا پہلا مجموعہ کلام چھپا۔ بعد میں وہ لاہور منتقل ہو گئے اور لاہور کی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے، جہاں انہیں بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ بعد میں محسن نقوی ایک خطیب کے روپ میں سامنے آئے۔ مجالس میں ذکر اہل بیت اور واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ اہل بیت پہ لکھی ہوئی شاعری بیان کرتے تھے۔ شاعری محسن نقوی شاعری کے علاوہ مرثیہ نگاری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واقعہ کربلا کے سارے جا بجا استعمال کیے۔ ان کی تصانیف میں بند قبا، عذاب دید، خیمہ جاں، برگ صحرا، طلوع اشک، حق کے لیا، رخت شب، ریزہ حرف، موج ادراک اور دیگر شامل ہیں۔ محسن نقوی کی شاعری میں رومان اور درد کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی رومانوی شاعری نوجوانوں میں بھی خاص مقبول تھی۔ ان کی کئی غزلیں اور نظمیں آج بھی زبان زد عام ہیں اور اردو ادب کا سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ محسن نے بڑے نادر اور نایاب خیالات کو اشعار کا لباس اس طرح پہنایا ہے کہ شاعری کی سمجھ رکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک جلوہ تھا سو گم تھا، حجابات ادب میں ایک عکس تھا سو منتظر چشم یقین تھا۔ محسن نقوی کے غزل اور نظم کے قادر الکلام شاعر ہونے کے بارے میں دو آراء نہیں ہو سکتی۔ محسن کی نثر جو ان کے شعری مجموعوں کے دیپاچوں کی شکل میں محفوظ ہو چکی ہے، بلا شبہ تخلیق تحریروں کی صف اول میں شمار کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور صف سخن یعنی قطعہ نگاری کے بھی بادشاہ ہیں۔ ان کے قطعات کے مجموعے ردائے خواب کو ان کے دیگر شعری مجموعوں کی طرح بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ نقادان فن نے اسے قطعہ نگاری میں ایک نئے باب کا اضافہ قرار دیا۔ مذہبی نوعیت کے قطعات میراث محسن میں پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں۔ محسن نے اخبارات کے لیے جو قطعات لکھے ان کی زیادہ تر نوعیت سیاسی تھی، لیکن ان کے لکھنے والا بہرحال محسن تھا۔ 1994 میں حکومت پاکستان نے انہیں اردو غزل کو ہر دور کے شعراء نے نئے رنگ اور نئے رجحانات عطا کیے۔ محسن نقوی کا شمار بھی انہی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کی کلاسیکی اٹھان کا دامن تو نہیں چھوڑا، تاہم اسے نئی شگفتگی عطا کی۔ محسن نقوی کے کلام میں صرف موضوعات کا تنوع ہی موجود نہیں بلکہ زندگی کی تمام کیفیتوں کو انہوں نے جدید طرز احساس عطا کیا۔ محسن نقوی کی شاعری کا ایک بڑا حصہ اہل بیت سے منسوب ہے۔ انہوں نے کربلا پر جو شاعری لکھی وہ دنیا بھر میں پڑھی اور پسند کی جاتی ہے۔ ان کے مذہبی کلام کے بھی کئی مجموعے ہیں جن میں بند قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، خیمہ جاں، موج ادراک اور فرات فکر زیادہ مقبول ہیں۔ محسن نقوی نے شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا۔ ان کا سب سے اہم حوالہ تو شاعری ہے، لیکن ان کی شخصیت کی اور بھی بہت سی جہتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری صرف الف لیلا کے موضوع تک ہی محدود نہ رکھی، بلکہ انہوں نے دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا جنہیں اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ان کی شاعری کا محور معاشرہ، انسانی نفسیات، رویے، واقعہ کربلا اور دنیا میں ازل سے جاری معرکہ حق و باطل ہے۔ اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ کر محسن نقوی نے کالعدم تحریک طالبان، سپاہ صحابہ اور اس کی ذیلی شاخوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بے نقاب کرنا شروع کیا تو پھر وہی ہوا جو اس ملک میں ہر حق گو کا مقدر ہے۔ اردو ادب کا دبکتا چراغ 15 جنوری کو مون مارکیٹ لاہور میں اپنے دفتر کے باہر دہشت گردوں کے فائرنگ سے بجھ گیا تھا، تاہم اس کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق 45 گولیاں محسن کے جسم میں لگیں۔ یہ جاں گنوانے کی رت یوں ہی رائے گا نہ جائے،
سرے سنا کوئی سر سجاؤ اداس لوگو۔ شہادت سے چند لمحے قبل محسن نقوی نے ایک لازوال شعر کہا تھا کہ سفر تو خیر کٹ گیا۔ محسن نے بے انتہا شاعری کی جس میں حقیقی اور مجازی دونوں پہلو شامل تھے۔ ان کی پہچان اہل بیت محمد کی شان میں کی گئی شاعری بنی۔ مجموعہ کلام، ان کے کئی مجموعہ کلام چھپ چکے ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں: بندِ کعبہ 1969، برگِ صحرا 1978، ریزۂ حرف 1985، عذابِ دید 1990، طلوع اشک 1992، رخت شب 1994، خیمہ جاں 1996، موجِ ادراک، فراتِ فکر